هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کرے آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کر دی گئی اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کی علمی اہمیت کو، افضلیت کو ثابت کر دیا، تو اللہ رب العزت نے موجود وہاں فرشتوں سے، جنات سے یہ حکم دیا ان کو کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ مفسرین نے لکھا تھا کہ یہ جو سجدے کا حکم ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پچھلی امت کے اندر، پچھلی شریعت کے اندر جائز، ہماری شریعت کے اندر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جیسے یہ حکم دیا، سارے کے سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، مگر ابلیس جو کہ ایک جنات تھا، ایک جن تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، کانا فعل ناقص ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تھا، تو وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے، یعنی منکر، سجدے کا اس نے انکار کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کانا جو ہے سارا کے معنی میں، یعنی جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا، سارا من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کانا من الکافرین کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے کافر تھا۔ بہرکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے، حدیث کے اندر تفصیل ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے انہی کے ایک حصے سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں کو حکم دیا کہ جنت کے اندر رہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کہا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اس سے تم لطف اندوز ہو، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ اب وہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا پودا، کہا گیہوں مت کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے اور ان سے غلطی کا صدور ہوا اور انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اسی کو اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو وسوسے ڈال کر بہلا دیا، پھسلا دیا، جس سے وہ دونوں کھا لیے، دونوں نے جو ہے گندم کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اب تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا، دنیا میں جانا پڑے گا تمہیں، چنانچہ دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور حکم یہ ہوا کہ تمہاری فطرت یہ ہوگی انسانوں کی کہ سب آپس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے مل جل کر ایک ساتھ رہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی رہے گی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ایک مدت تک تمہیں رہنا ہے، پھر دوبارہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔
چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا نزول ہوا تو دونوں کو الگ الگ جگہ اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے کئی سال تک روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ آخر میں انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر کچھ ایسے کلمات کی تلقین کی کہ جس سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا ملاپ ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی کو اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اس سے پہلی آیت کے اندر بھی جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہے، اور پھر اس آیت کے اندر اس حکم کو مقرر لایا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر جو زمین پر جنت سے اتارنے کا ذکر تھا وہ بطور عتاب اور بطور سزا کے تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی دشمنی اور عداوت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پر زمین پر جو اتارنے کا ذکر ہے ایک خاص مقصد، اور مقصد یہ تھا کہ خلافت الہیہ کی تکمیل ہو، اللہ رب العزت جو اپنا زمین پر نائب بنانا چاہتا ہے اس کی تکمیل ہو، اس طور پر ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہدایت بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی و خطا کو معاف کر دی، لیکن جو زمین پر اتارنے کا حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ باقی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ بہرکیف زمین پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اور تمہاری نسل کے اندر، انسانوں کے اندر ہدایت، نبی بھی آتے رہیں گے، کتابیں بھی آتی رہیں گی، تو جو نبی اور ہدایت کی پیروی کرے گا، راہ راست پر چلے گا، تو آخرت میں وہ فلاح اور کامیاب ہوگا، اور جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، ہدایت سے منہ موڑ لے گا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔